بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اکتشافی ٹپس کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ پیارے دوستو، کبوتر ایک ایسا دلکش اور خوبصورت پرندہ ہے جو ہر کسی کو اچھا لگتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ پرندہ اکثر گھروں میں پالا جاتا ہے، اور گھروں کے علاوہ اکثر مزاروں میں اور مساجد میں بھی یہ پرندہ کثرت کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کبوتر وہ جانور ہے جس کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے امن و سلامتی کی دعا فرمائی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ کبوتر انسانی آبادی سے مانوس ہے، اور کوے کو خوف کی بد دعا دی گئی تھی، جس کی وجہ سے کوا آج بھی انسانی آبادی سے ہراساں رہتا ہے۔ آج ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ گھر میں کبوتر پالنا کیسا ہے، اور یہ کہ کبوتر بد دعا کب دیتا ہے۔ اس بارے میں مکمل تفصیل سے جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل اکتشافی ٹپس کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اکتشافی ٹپس کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ فیوچر میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن وقت کے ساتھ ملتا رہے۔ پیارے دوستو، کبوتر پالنے کے بارے میں بات کرنے سے پہلے آپ کو کبوتر کی ایک پرانی کہانی سناتے ہیں۔ تفاسیر میں آیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب جودی پہاڑ پر ٹھہرا تو آپ علیہ السلام نے کشتی کا وہ حصہ کھولا جہاں پرندے رہتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے کوے سے فرمایا کہ زمین کو دیکھ کے آ کہ اس میں کتنا پانی ہے یا کتنا شہر غرق ہو چکا ہے۔ جب کوا زمین پر پہنچا تو کوے کو ایک مردار جانور ملا، وہ اسی کو کھانے میں مست ہو گیا اور واپس نہ آیا۔ اسی سے عرب کی ایک کہاوت مشہور ہے کہ جب کوئی شخص سست رفتاری کا مظاہرہ کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ فلاں تو کوے سے بھی زیادہ دیر کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کو ایک خشک اور سخت زمین کی ضرورت تھی، اس لیے اس کے دیر کرنے پر کبوتر کو بھیج دیا۔ کبوتر کو زمین کا کوئی خطہ نظر نہ آیا، اسی لیے زیتون کا پتا لے کر حاضر ہو گیا۔ اس سے حضرت نوح علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ زمین میں پانی کم ہے، جس کی وجہ سے درخت ظاہر ہو گئے ہیں، لیکن اب بھی زیر آب ہے۔ چند دن ٹھہر کر پھر اسی کبوتر کو بھیجا تو زمین کے کیچڑ میں اس کے پاؤں بھر گئے۔ واپس آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو دیکھ کر اندازہ لگایا کہ اب پانی زمین میں جذب ہو گیا ہے، لیکن ابھی زمین پوری طرح خشک نہیں ہوئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کبوتر کی اس کارگزاری پر بہت خوش ہوئے اور اس کے گلے میں سبز توق پہنایا۔ آج وہی توق کبوتر کی اس خوش بختی کی خبر دیتا ہے، اور ساتھ ہی حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے لیے امن و سلامتی کی دعا فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ کبوتر انسانی آبادی سے مانوس ہے، اور کوے کو خوف کی بد دعا دی۔ یہی وجہ ہے کہ کوا انسانی آبادی سے ڈرا اور سہما رہتا ہے، اسی وجہ سے آج تک لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں۔ بحوالہ تفسیر روح البیان جلد 5۔ دوستو، یہ تو کبوتر کی ایک کہانی تھی کہ کیسے کبوتر نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات مانی اور ان کے لیے خبر لانے کا کام کیا۔ آئیے اب بات کرتے ہیں کبوتر اور پرندے پالنے کے بارے میں۔ تو دوستو، اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ فقہا کے نزدیک گھروں میں شوقیہ پرندے رکھنا جائز اور مباح ہے، بشرطے کہ اس کی خوراک اور سردی گرمی بارش سے حفاظت کا مناسب اہتمام کیا جائے، اور جب اہل خانہ کہیں باہر جائیں تو ان کی غذا اور دیکھ بھال کا کوئی مناسب نظم کر کے جائیں۔ روایات میں آتا ہے کہ سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی نے ایک پرندہ پال رکھا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے یہاں تشریف لاتے تو کہتے، اے ابو عمیر، پرندے نے کیا کیا؟ بحوالہ صحیح بخاری۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پرندے پالنے سے منع نہیں فرمایا۔ اگر گھروں میں پرندہ پالنا منع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ضرور اس بات سے منع فرما دیتے۔ دوستو، اسی روایت کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ گھر میں پرندوں کا پالنا جائز ہے، لیکن جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ ان کو پالنے کے لیے ضروری ہے کہ ان پرندوں کی ہر ضرورت کو پورا کیا جائے تاکہ پرندوں کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ چنانچہ کبوتر بھی ایک پرندہ ہی ہے، اسی لیے کبوتر کو گھر میں پالنا درست ہے۔ یاد رہے کہ پرندوں کو ستانے کے بارے میں ممانعت ہے، جیسا کہ ابو داؤد میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت کردہ ایک حدیث میں کبوتر کا ذکر ہے، جس میں کبوتر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس پر منڈلا رہا تھا اور اپنی زبان میں شکایت کر رہا تھا
کہ کسی نے اس کے گھونسلے سے انڈے اٹھا لیے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کیا اور ایک صحابی نے انڈے اٹھانا قبول کر لیا تو انہیں حکم دیا گیا کہ وہ گھونسلے میں انڈے واپس رکھ دیں۔ تو دوستو، اس روایت سے معلوم ہوا کہ پرندوں کو ستانا ناجائز ہے اور پرندوں کو ستانے سے روکا گیا ہے، کیونکہ پرندوں کی بد دعا لگنے کا احتمال ہے، اور کبوتر بھی چونکہ ان پرندوں میں شامل ہے جو کہ انبیاء علیہم السلام کا پسندیدہ رہا ہے، اسی لیے اگر کبوتر کو ستایا جائے گا تو کبوتر بھی بد دعا دے سکتا ہے، لہٰذا کبوتر کو ستانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ آئیے اب کبوتر کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات کبوتر کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ احادیث میں ہے کہ گھریلو کبوتر خدا کو بہت یاد کرتے ہیں، اہل بیت کو دوست رکھتے ہیں اور اہل خانہ کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ تمہیں برکت دے۔ کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے تنہائی کی شکایت کی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کبوتر کا ایک جوڑا پال لے۔ حضرت جعفر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ کبوتر پیغمبروں کے پسندیدہ پرندوں میں سے ہے، اسے گھر میں رکھو کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے پسند فرمایا ہے اور اسے دعا دی ہے۔ اسی لیے کسی پرندے پر اتنا پیار نہیں آتا جتنا پیار کبوتر پر آتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس گھر میں کبوتر ہو اس گھر کے رہنے والے جنوں کی آفتوں سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ جنوں کے بچے بھی گھروں میں کھیلتے پھرتے ہیں۔ جن گھروں میں کبوتر ہوتے ہیں وہ ان سے مشغول رہتے ہیں اور آدمیوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کبوتر کا جو پر جھڑتا ہے وہ شیاطین سے نفرت اور بھاگنے کا سبب ہوتا ہے۔ دوستو، ان روایات سے یہ بات ثابت ہوئی کہ کبوتر کا گھر میں پالنا موجب برکت ہے، اور جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کو گھر میں کبوتر پالنے کو کہا ہے، تو اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ کبوتر کے پالنے میں خیر ہے۔ دوستو، یہاں ایک اور بات کی طرف آپ کو توجہ دلاتا ہوں کہ کبوتر پالنے کے ساتھ منسلک ہے۔ بعض لوگ تو شوق سے کبوتر پالتے ہیں، ان کا شوق کبوتر پالنے کی حد تک ہوتا ہے، یہاں تک تو بات درست ہے، لیکن بعض لوگ کبوتر بازی کی نیت سے کبوتر پالتے ہیں، اور چونکہ کبوتر بازی میں وقت اور پیسے کا ضیاع ہے۔ یاد رہے کہ کبوتر پالنا ایک مہنگا اور محنت طلب شوق ہے۔ کبوتر بازی کے مقابلے اگرچہ سخت گرمیوں میں ہوتے ہیں مگر ان کی تیاری سالہ سال جاری رہتی ہے۔ شوقین افراد ایک ایک کبوتر پر لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ اعلیٰ نسلوں کے ان کبوتروں کو خاص طریقے سے تربیت دی جاتی ہے اور یہ مقابلے صوبائی قومی سطح پر ہوتے ہیں۔ شوقین افراد آبادی میں جگہ جگہ پنجرے لگا کر اپنے وقت کا کافی حصہ ان پالتو پرندوں پر صرف کرتے ہیں۔ اسی لیے کبوتر بازی کے بارے میں اگر فقہا سے پوچھا جائے تو وہ اس کو درست نہیں کہتے، کیونکہ اس میں مال و دولت کا بہت ہی ضیاع ہوتا ہے، جو کہ فضول خرچی ہی کی ایک قسم ہے۔ اس لیے ان کاموں سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے جو کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بنے۔ اسی لیے چاہیے کہ کبوتر شوق کی نیت سے پال سکتے ہیں، لیکن کبوتر بازی وغیرہ کا شوق نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ ان تمام کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے جن کاموں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہم آپ سے التماس کرتے ہیں کہ ہمارے چینل اکتشافی ٹپس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی اور بھی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن وقت کے ساتھ ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ کمنٹ میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔